نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، صحیح بات یہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا جلسہ دیکھا ہی نہیں تھا، حالانکہ ہمارے ہاں بھی بہت مشہور جلسہ ہے، عظیم الشان جلسہ۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے اس کو شروع کیا تھا، سینکڑوں سال ہوا، اب بھی وہ جاری ہے۔ مولانا ابو الوفا صاحب تک جاری رہا اور اب بھی جاری ہے۔ کبھی کبھی میں بھی جاتا ہوں اس میں، جلسے کے ہمیں مخالف نہیں ہے، میں بالکل نہیں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ماشاء رسول اللہ صاحب، ہمارے جب کہیں تو سمجھ آئے گی یہ ماشاء رسول اللہ صاحب، جو جلسے کے بہت زیادہ منتظم تھے، مجھ سے کہلوایا کہ شاکر خان سے کہہ دو یہ جتنا کام نظر آ رہا ہے الہ آباد میں یہ آپ لوگوں کی برکت سے ہے۔ کام تو آپ نے شروع کیا ہے اصلاح تربیت کا، ہم نے تو آ کر کے صرف جیسے کوئی چیز ہو برابر کر دیا ہے، لیکن کام اصل آپ لوگوں کا ہے۔ اس بنا پر جلسے کی اس کی تاکید فرمائی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ماشاء رسول اللہ صاحب جلسوں کے مخالف ہیں، تو میں کہتا رہتا ہوں کہ مجھ سے خود کروایا حضرت نے کہ کام جو الہ آباد میں ہوا یہ آپ لوگوں کے جلسوں سے ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جلسہ بہت مقبول جلسہ ہوا۔ مولانا ابو الوفا صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب، ماشاء رسول اللہ صاحب تو شاید ایک مرتبہ گئے ہوں، مولانا حبیب الرحمٰن صاحب آدمی، یہ سب لوگ جلسے میں جاتے تھے، ہم لوگ بھی شریک ہوتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس جلسے سے خود حضرت کی شہادت ماشاء رسول اللہ صاحب کہا کہ مجھ سے کہا کہ جا کے کہو ان سے کہ جو کام یہ نظر آ رہا ہے اصل آپ ہیں، آپ لوگوں نے اس جلسے کو شروع کیا جس کی وجہ سے اتنا کام بڑھ گیا۔ تو جو صحیح بات ہوتی تھی ہمارے بزرگان کہتے رہتے تھے، یہ جلسے میں شریک ہوئے، یہ میں تو ہوتا تھا شریک، ہمیشہ جلسے میں شریک ہوتا تھا، لیکن حضرت کو ضروری نہیں کہ اتنے لڑکوں کے اس میں شریک ہو۔ تو بہرحال حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب جلسہ کے انتہائی مددگار تھے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصول کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام جلسوں ہی سے زیادہ ہوا۔ مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا ابو الوفا صاحب، یہ جو تھے بیان کرنے والے، ہم لوگ جائے شریک ہوتے تھے سب۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ جلسے کے مخالف تھے، نہیں کچھ، باقاعدہ میں تو خود ہی جاتا تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن اب اتنے بڑے جلسے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، اب کہاں سے بیان کرتے، دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت شکر کا مقام ہے کہ اتنے مسلمان دین کی باتوں کو سننے کے لیے موجود ہیں۔ میں انتہائی محبت کی بات، تعلق کی بات، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ حضرات کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ ان حضرت بھی تشریف لاتے تھے، ہم لوگ بھی جاتے تھے جیسا مسلم کے جلسے میں، مگر اس جیسا جلسہ ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم کو بہت خوشی ہے، بہت مسرت ہے۔ جب آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ بیان کرو تو اتنی ہی زیادہ میں بھڑک گیا۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا میرا، میں نے کہا ہوگا کیا میرا، یہی کیا ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے معافی مانگی، اور اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ معاف کر دیا آپ لوگوں نے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اتنا سے مجھے کہنا ضروری تھا، کہہ دیا۔ بہرحال حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب جلسے میں جلسے ہوتے تھے، وہاں اب بھی ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں سب۔ مولانا ابو الوفا صاحب وغیرہ، مولانا عبدالشکور صاحب وغیرہ سب یہی لوگ جاتے تھے، ہم بھی شریک ہوتے تھے۔ بہرحال اتنا بڑا جلسہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ بہت خوشی ہے کہ اللہ کی بات سننے کے لیے، اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اتنے لوگوں کا اجتماع، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، مزید ذوق اور شوق دین کی باتوں کو سننے کے توفیق و رحمت فرمائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اب اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک دن لوگوں کا جمع ہونا اللہ کے نام پر یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کا ضرور اجر و ثواب ہم سب کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے دین متین کی خوب خدمت کریں، عمل بھی کریں، اور عمل صرف یہی نہیں ظاہری بلکہ باطن کی طرف بھی متوجہ ہوں۔
کیونکہ دین کی ظاہر اور باطن، علم و ظاہری علم یہ بھی اور باطنی علم یہ بھی ضروری ہے. اس وجہ سے ادھر بھی توجہ اپنے اصلاح قلب کی طرف، اپنے اخلاق کی طرف بھی اصلاح ہونی چاہیے. نماز روزہ سب ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ادھر بھی علماء کو توجہ دینا چاہتا ہے. ظاہر باطن، پھر ظاہر کو بھی درست کرو اعمال صالحہ سے، اور باطن کو درست کرو اخلاق حسنہ سے. تعمیر الظاہر والباطن، اس کو بھی سننا چاہیے. تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر کو تو اپنے تعمیر الظاہر کو درست کرو اعمال ظاہرہ سے، اور باطن کو درست کرو اعمال باطنہ سے. ان دونوں کو ادھر سے تھوڑی سی بے توجہی ہو رہی ہے، جس کے نتائج بھی برے تھے. لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ظاہری علوم آئے، ظاہری اعمال آئے، اسے باطنی علوم اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. ہمارے بزرگان دین نے بہت اس پر محنت کیا. خود حضرت مولانا تھانوی نے بہت کام کیا. خود مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کتابیں لکھی، ظاہر تعمیر الظاہر اور باطن ان کی کتاب ہے کہ ظاہر کی کو بھی درست کرو. اس کو یہ نہیں کہیں یہ نہیں کہا کہ جلسہ نہ کرو، کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہ کرو، سب کرو لیکن اصول کے ساتھ کرو. انشاءاللہ اس کے بہت نفع ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے طالبین اصلاح یہاں موجود ہیں. میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں یہاں آنے کو. کہیں یہ جملہ میں نے کہا نہیں ہے کہیں بہت بڑے، لیکن یہاں مجھے بے انتہا دلی دائیا اور جذبہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب جزائے خیر دے، دین کے کاموں میں خوب توجہ عطا فرمائے. دین کے کام میں جیسے ایک ظاہر ہے اسی میں باطن، تعمیر الظاہر اور باطن، ظاہر کی تعلیم جس سے اعمال صالحہ سے، اور باطن کی تعمیر اخلاق حسنہ سے. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. ظاہر کی بھی ضرورت ہے اور باطن کی بھی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظاہر ہم نے لے لیا تو باطن کی ضرورت نہیں، اور کوئی صوفی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ باطن لے لیا تو ظاہر کی ضرورت نہیں. نہیں، تعمیر الظاہر والباطن بہت سیدھی سادی ہے. تعمیر ظاہر کو درست کرو اعمال ظاہرہ سے، نماز روزہ سے یہ، اور باطن کے درست اخلاق حسنہ سے. کسی کو ایذا مت دو، سب سے بڑی چیز ایذا دینا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو گھٹا دیتی ہیں، بڑھاتی نہیں گھٹا دیتی ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے. ظاہر کی خاص غرض سے ہے، اور باطن درست کرنے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب لوگوں کے لیے ضرورت ہے. عورتوں کو بھی ضرورت ہے، مردوں کو بھی ضرورت ہے، تاجروں کو بھی ضرورت ہے، کاشتکاروں کو بھی ضرورت ہے. سب کو دین کی ضرورت ہے. اس بنا پر جتنا ہم دین پر آئیں گے اللہ کی اتنی ہی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ العزیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر ظاہر بھی کیا، تعمیر باطن دونوں کو. تصوف نامی ہے تعمیر الظاہر والباطن. ظاہر کی تعمیر ہو اعمال صالحہ سے، اور باطن کی تعمیر ہو اخلاق حسنہ یا اخلاق باطنہ سے. یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کوئی کسی کو کم اور زیادہ نہیں کر سکتا. تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر کی تعمیر اعمال صالحہ سے، اور باطن کی تعمیر اخلاق حسنہ سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس خاص کام پر لگائے تاکہ ہم بھی معلوم ہو کہ واقعی اسلام کی یہ تعلیم ہے. ظاہر سے متعلق یہ تعمیر ہے، باطن سے متعلق یہ تعمیر ہے. کچھ جاننا اس کو بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی، آپ حضرات کو بھی. آپ حضرات اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں، لیکن ہے بہت بڑا بہت ہی زیادہ قابل قدر چیز ہے جو اتنے لوگ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے قدر کی ہم کو توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس پر دینی یا دنیوی جو فلاح سے عافیت سے تعلق ہو اس سے بھی ہم سب کو نوازے. دعا کیجیے، آپ دعا کیجیے. اور کوئی اللہم صلی اللہ سیدنا نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم الف بین قلوبنا
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك اليسر الموافاة في الدین والدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ اتنے لوگ جمع ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دل سے متوجہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حال پر رحم فرما اور ظاہری و باطنی پوری ہماری اصلاح فرما. اور ظاہری جو مصائب آتے رہتے ہیں اپنوں سے بھی غیروں سے بھی، اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے اتنا بڑا مجمع بھی نہیں دیکھا تھا، بہت ہی خوشی بھی اتنے مسلمانوں کو دیکھ کر کے خوشی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے دین پر ثابت قدم رکھیں، ہمارے قلب کی بھی اصلاح ہو، ہمارے جوارح کی بھی اصلاح ہو، ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ